اس کہانی کو مکمل اینڈ تک دیکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ میرے ماں باپ نے بہت ناز و نعیم سے میری پرورش کی تھی۔ پتہ نہیں میرے ماں باپ نے میرا نام کیا سوچ کر رکھا تھا۔ میں اپنے نام کے بالکل الٹ تھی، سانولی رنگت اور درمیانے سے قد کی ایک عام سی لڑکی، مگر وہ کہتے ہیں نا، دولت سب عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑو تو کوئی آپ کو بات نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ بھی یہی تھا۔ میں اکثر اپنی جیسی اپنی کلاس فیلوز کو دیکھتی تھی جو غریب تھی، اسی وجہ سے بیچاریاں دوسروں سے دب کر رہتی تھی اور کالج میں سب ان کی غربت کا تماشا بناتے تھے۔ میں چونکہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی، اپنی ذاتی گاڑیوں میں آتی تھی اور مہنگے ملبوسات پہنتی تھی، اور اسی وجہ سے کوئی میری رنگت اور عام شخصیت کو نظر انداز نہیں کرتا تھا۔ شروع میں اپنی رنگت کو لے کر میں بہت پریشان تھی، مگر پھر امی نے سمجھایا کہ دنیا پریشانی سے بھری پڑی ہے، صرف پیسے کو دیکھتی ہے، کوئی بھی رنگ اور روپ اور قد کاٹ نہیں دیکھتی۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ لڑکی کروڑوں کی مالک ہے۔ واقعی میری امی سچ ہی کہتی تھی۔ کالج میں حسین و جمیل لڑکے میرے آگے پیچھے منڈلاتے تھے۔ جب ان کو یہ پتہ چلتا تھا کہ میری وجہ سے ان کا مستقبل سنور جائے گا۔ کالج میں میری ایک ہی سہیلی تھی جس کا نام سارا تھا۔ سارا کو اکثر اس کا بھائی وہاج لینے آتا تھا۔ مجھے بہت پسند تھا اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، اس لیے جب ہمارا کالج ختم ہوا تو میں نے سارا کے ذریعے وہاج کا رشتہ لانے کا کہا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی جب سارا نے مجھے بتایا کہ اس کا بھائی وہاج بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ وہاج بہت خوبصورت تھا، اگرچہ وہ لوگ حیثیت میں ہم سے بہت کم تھے، مگر میرے ماں باپ میرے لیے ایسا ہی لڑکا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے مزید دیر کیے بغیر ہم دونوں کی شادی طے کر دی۔ منگنی کے بعد میں جب بھی وہاج کو کال ملاتی تو ہمیشہ سارا ہی اٹھاتی تھی۔ کبھی کبھار وہ مجھے تنگ کرنے کو بات نہیں کرواتی تھی اور کبھی کبھی کروا دیتی تھی۔ شادی سے پہلے ہم ایک دو بار ملے تھے، تب بھی وہاج سارا کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اچھا تو نہیں لگا، مگر میں چپ ہو گئی کیونکہ وہ اس کی بہن اور میری دوست تھی۔ شادی ہوئی اور میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ میرے شوہر کے گھر میں اس کے امی ابو اور اس کی بہن رہتے تھے۔ میرے والد نے مجھے شادی پر ایک نئے گھر کا تحفہ دیا تھا، مگر میں اپنے سسرال میں سب کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ میں اب روایتی بہو بن کر رہوں۔ شادی والے دن میں نے محسوس کیا کہ سارا مجھ سے کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے ولیمے والے دن اس سے پوچھا تو کہنے لگی کچھ نہیں۔ میں نے مزید اصرار کر کے نہ پوچھا۔ سسرال میں سب میرے ساتھ بہت اچھے تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے شوہر مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اگرچہ وہ ہمارے جتنا ہم پلہ نہیں تھے، مگر پھر بھی انہوں نے مجھے منہ دکھائی میں ڈائمنڈ کا سیٹ دیا تھا۔ ہماری اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی اور میں بہت خوش تھی، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ گھر میں جب بھی سارا کا رشتہ آتا وہ منع کر دیتی۔ وہ خوبصورت اور تعلیم یافتہ تھی، اس کے لیے اچھے گھرانوں سے رشتے آتے تھے۔ میں حیران تھی کہ وہ ہر آنے والے رشتے کو ٹھکرا کیوں دیتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر کو اس سے بات کرتے سنا۔ وہ اسے کہہ رہا تھا کہ تم فکر نہ کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم نے بس کسی بھی رشتے کو ہاں نہیں کرنی۔ میں پریشان ہو گئی کہ ایک بھائی ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ اپنی بہن کا گھر بسانا، اور وہ اسے الٹے مشورے دے رہا تھا۔ میں ان دونوں کے سر پر پہنچ گئی تو وہ دونوں مجھے دیکھ کر گھبرا گئے۔ ایک دن میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ تم تو سارا کی دوست ہو نا، تم ہی اسے شادی کے لیے مناؤ۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ میں تو اب بھی اسے اپنے دوست ہی سمجھتی تھی، مگر وہ روایتی نندے کی طرح جسے وہ یہ لگتا تھا کہ میں اس کے بھائی پر قبضہ جما لوں گی تو اس کا بھائی اس سے دور ہو جائے گا۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی اور سارا سے بات کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی، مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی۔ اس کے بعد میں نے اس سے بات نہیں کی۔ کچھ دنوں کے بعد کی بات تھی جب میرا شوہر کا رویہ کچھ بدلنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں، مگر اب وہ مجھ سے پہلے کی طرح چاہتا نہیں تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت اپنی بہن سارا کے ساتھ گزرتا تھا۔ وہ دونوں لان میں اکٹھے بیٹھے باتیں کرتے، چائے پیتے، ہنس ہنس کر باتیں کرتے۔ مجھے سارا سے چڑ سی ہونے لگی۔ وہ میرے شوہر کو مجھ سے چھین رہی تھی۔ ہر جگہ میری جگہ
وہ اس کے ساتھ جاتی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ میری ساس اکثر اسے ٹوکتی تھی مگر وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ کچھ دنوں بعد میری ساس اور سسر عمرے کے لیے چلے گئے۔ ان کے عمرے پہ جانے کے لیے پیسوں کا سارا انتظام میں نے کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک بری خبر آئی کہ وہیں ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان ایکسیڈنٹ میں دونوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس خبر سے مجھے کافی دھچکا لگا۔ میری ساس ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی، مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے مجھے اس کے گزرنے کا بہت غم تھا۔ میرے شوہر تو کئی دن تک حواس میں نہیں رہے اور سارا کا رویہ دیکھ کر میں تو پاگل ہونے والی ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اسے اپنے ماں باپ کا ذرا بھی دکھ ہو۔ مجھے شک ہونے لگا کہ اس کے ستیلے ماں باپ تو نہیں تھے، وہ میرے شوہر کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ مجھ سے زیادہ تسلی تو وہ وہاج کو دیتی تھی۔ وہ زیادہ وقت اب اس کے کمرے میں گزارنے لگا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد سب معمول پر آ گیا تھا، مگر سارا کو جیسے کھلی چھٹی مل گئی تھی۔ اب وہ بات پر مجھ سے میری رنگت کا تانا دیتی، کہتی کہ تم وہاج کے قابل ہی نہیں ہو، کہاں وہ اور کہاں تم، اس کے ساتھ تو میری جیسی حسین لڑکی جچتی ہے۔ اگر کبھی اس کے ایسے الفاظ میرا شوہر سن لیتا تو اسے ڈانٹتا اور میری ڈھارس بن جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اپنا گھر جو ابو نے شادی کے موقع پر مجھے دیا تھا اپنے شوہر کے نام کر دیا۔ اس گھر کی مالیت 4 کروڑ تھی۔ ابو نے سنا تو مجھے ڈانٹ دیا، مگر میں نے کہہ دیا کہ جو میرا ہے وہ میرے شوہر کا بھی ہے۔ میں نے اپنے نام، ابو کی فیکٹری بھی تھی، اپنے شوہر کے نام کر دی، شاید اسی بہانے اس کا دل میری طرف مائل ہو جائے۔ کچھ عرصہ تو اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک رہا، مگر بعد میں مجھے کہنے لگا کہ وہاب مجھ سے کھچا رہتا ہے۔ سارا دن اور گھر آ کر بھی دونوں بہن بھائی اکٹھے ہی پائے جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے بہن بھائی ہیں جو آپس میں اتنے نزدیک ہیں، شرم و حیا کا خیال نہیں رکھتے۔ سارا میرے شوہر کے ساتھ ہر وقت چلتی رہتی ہے، ہر وقت اس کو اپنے ہی ساتھ مصروف رکھنا چاہتی ہے۔ اگر مجھے علم نہ ہوتا کہ وہ دونوں بہن بھائی ہیں تو شاید اتنی نزدیک دیکھ کر میں ملک آسمان پر اٹھا دیتی۔ میں نے دبے لفظوں میں احتجاج کیا تو میرے شوہر نے مجھے ایک گھٹیا سوچ والی لڑکی کا خطاب دے دیا اور میں ان دونوں کے رشتے پر شک کر رہی ہوں۔ میں چپ ہو کر رہ گئی۔ ایک دن سارا کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، میں نے سن لیا۔ وہ اپنی دوست کو کہہ رہی تھی کہ میں جس لڑکے کو چاہتی ہوں اس سے نکاح کر لیا ہے۔ اس سے آگے مجھ سے کچھ نہ سنا گیا۔ میں تو سکتے میں آ گئی۔ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے تک ہی رکھی۔ ایک ہفتے بعد کا ذکر ہے کہ میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ ان کے خاندان میں ایک بہت ہی قریبی عزیز کی فوتگی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ اور سہرا ایک ہفتے کے لیے وہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا کہ میاں بیوی کا جانا ضروری ہوتا ہے، بہن کو ساتھ لے کر جانے کی کیا ضرورت ہے، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے چلا گیا۔ اب تو مجھے ان دونوں پر اور بھی شک ہونے لگا تھا۔ کچھ تو تھا جو غلط تھا، لیکن وہ کیا تھا یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک رات میرے شوہر نے فون کر کے کہا کہ وہ آج کل لیٹ آئے گا، لہذا میں اس کا انتظار نہ کروں اور سو جاؤں۔ پھر اکثر ہی یہ ہونے لگا، وہ ساری رات گھر نہیں آتا تھا، کہتا تھا کہ دفتر میں بہت کام ہے۔ ایک رات کو کسی پہر میری آنکھ کھل گئی، میں نے وقت دیکھا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، سر میں بہت درد تھا اور میں کچن میں چلی آئی کہ ایک کپ چائے بنا کر پی لوں۔ سارا کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ اس کے کمرے سے مجھے اپنے شوہر کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا، وہ اتنی رات کو سارا کے کمرے میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے غصے سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دروازہ زور سے بجایا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سارا دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور دروازہ میرے شوہر نے کھولا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ مجھے دیکھ کر ان دونوں کے رنگ افق گئے۔ میں نے چلا کر کہا، تم دونوں کو شرم آنی چاہیے، بہن بھائی کا رشتہ پامال کرتے ہوئے تم لوگ شیطان بن گئے ہو کہ اپنے رشتے کا بھی خیال نہیں۔ سارا بیڈ سے اٹھ کر میرے سامنے آئی اور میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا کہ یہ میرا بھائی نہیں، میرا شوہر ہے۔ میرے آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔
मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। मैं वहीं गिरकर जमीन पर बैठ गई। सारा ने खुद ही बताना शुरू कर दिया, कहने लगी कि मैं वहाज की बहन नहीं हूँ। वहाज की अम्मी को बेटी की बहुत ख्वाहिश थी, मगर वो वहाज की पैदाइश के बाद माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए इन्होंने मुझे गोद लिया था। वो मुझे अपनी सगी बेटी के बराबर चाहती थी। इन्होंने हर जगह यही मशवरा किया कि हम दोनों सगे बहन भाई हैं। मैं जानती थी कि मैं इसकी बहन नहीं हूँ, इसलिए मैं जब जवान हुई तो मेरे दिल में वहाज के लिए अलग ही जज्बात पैदा होने लगे। वहाज भी मुझे पसंद करने लगा। इसने अपनी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की तो इन्होंने सख्ती से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसा सोचना भी मत, इनके नजदीक हम बहन भाई ही हैं। फिर इन्होंने जबरदस्ती वहाज की शादी करना चाही। मैंने खुद ही तुम्हारा रिश्ता पेश किया क्योंकि मैं जानती थी कि उसका दिल तुमसे बहुत जल्द भर जाएगा। वहाज की अम्मी राजी नहीं थी, मगर तुम्हारी इतनी दौलत और जायदाद देखकर राजी हो गई। वहाज की